بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نامور محقق عقیل عباس جعفری اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر الہی بخش 24 جولائی 1948 کو کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار زیارت پہنچے، لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے قائد اعظم سے ان کی بیماری سے متعلق استفسارات کیے تو ان کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ وہ بالکل بھلے چنگے ہیں اور یہ کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے، مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا سرسری معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمد محمود ضروری آلات اور ساز و سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جناح کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے ان خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ تبدک کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جناح کو مطالعہ کیا اور پھر انہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، قائد اعظم نے جس انداز میں میری تشخیص کو سنا، میں اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ چودھری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو میں ضمیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا کہ انہیں تبدک کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں۔ میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔ برِ صغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین لیری کولنز اور ڈومینک لائپر نے بالکل درست لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جے ایل پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک بالا سا تھا جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ تبدک کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، تاہم انہوں نے جناح کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مضمر ہے، مگر بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا۔ ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا اور وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی آہنی ہمت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اسی وقت آگاہ کیا جب وہ خود یہی تشخیص کر چکے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد لیری کولنز اور ڈومینک لائپر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بے لوچ نہیں تھے، اور مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔
ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، جب مرض کی تشخیص ہو گئی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک میں مناسب رد و بدل کی اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر ایس ایس عالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام دیا کہ وہ ضروری ساز و سامان اور سفری ایکس ریز کے آلات لے کر فوراً زیارت پہنچیں۔